سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ، جو آیت ابھی اس فقیر نے تلاوت کی اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل ہی واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے۔ خاتم النبیین، ایک خاتم النبیین بھی ہے، اور حضرت سیدنا عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں خاتم آیا ہے۔ خاتم کے معنی ہے مہر، انگوٹھی جس سے مہر لگائی جاتی تھی، مہر، اور خاتم کے معنی ہے ختم کرنے والا۔ تو آپ خاتم پر قرأت کریں یا خاتم قرأت کریں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، کیونکہ مہر جو لگائی جاتی ہے وہ مراسلے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مراسلہ یا جو لیٹر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں مہر لگائی جاتی ہے۔ تو اگر حضور سارے انبیاء کی نبوت پہ مہر ہیں تب بھی آپ آخر میں ہیں، اگر آپ خاتم ہیں تو ختم کرنے والے ہیں، آپ پہ نبوت ختم ہوتی ہے۔ بہرحال حضور سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ حضور کی ذات سارے انبیاء سے زیادہ افضل ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں اور ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ آدم سے لے کے آپ کی ذات تک جتنے انبیاء ہیں ان سب کے سردار ہیں، ان سب کے امام ہیں، آپ نے ان سب کی امامت فرمائی ہے، تو آپ افضل ترین نبی ہیں سارے انبیاء کی جماعت میں۔ اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں آیت جو کہہ رہی ہے خاتم النبیین کے الفاظ قطعی طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذات پہ نبوت ختم ہو گئی، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو جائے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، آپ کے افضل ہونے کا مطلب یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے مستند تفسیر، سب سے زیادہ سمجھیے کہ ہم کو راستہ دکھانے والی تفسیر حضور کے ارشادات ہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید آپ ہی کے قلب مطہر پہ نازل ہوا تھا، تو آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ قرآن کی سب سے مستند تفسیر ہے۔ اب پھر آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان کو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام اور یہ ہے آپ کے ارشادات کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ اب غور فرمائیے، ایک موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے بمنزلہ ہارون ہو، جیسے موسیٰ ہارون کے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی تم میرے لیے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون، اور ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے۔
آپ نے فوراً ہی وضاحت فرما دی یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جہاں یہ ارشاد فرمایا وہیں یہ وضاحت فرما دی کہ ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ نے غور فرمایا، فوراً ہی آپ وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا اپنے اصحاب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبوت مجھ پر نہ آتی تو عمر پہ آتی. یہ منقبت ہے، یہ مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور فرماتے ہیں کہ نبوت اگر مجھ پر نہ آتی تو عمر پہ آتی. جہاں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی وہیں یہ فرماتے ہیں ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اب آپ کا یہ چھوٹا سا ارشاد لا نبی بعدی اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے. خاتم النبیین کے معنی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں، خواہ کے بحث و تمیز میں پڑے ہوئے ہیں، بحثہ بحثی ہو رہی ہے، تو حضور کا یہ ارشاد تصفیہ کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے. آپ غور فرمائیے، خاتم النبیین کی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حضور کے اس چھوٹے سے جملے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ اس میں غور فرمائیے. ایک چھوٹی سی بات عربی گرامر کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. لا نبی بعدی میں جو لا آئی ہے اس کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے، یعنی جس اسم پہ داخل ہوتی ہے اس کی کلی نفی کر دیتی ہے. اس کی مثال فرض کیجیے کہ آپ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے، ان کے مکان پہ گئے اور وہاں ان کا ملازم گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ میرے دوست احمد صاحب ان کو بلائیے، اور نوکر نے جواب دیا لا رجل فی البیت، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. اب اگر آپ اس ملازم سے، اس نوکر سے کہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تو ہوں گے بلاؤ، وہ کہے گا لا رجل فی البیت، گھر میں تو کوئی آدمی نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ سب سے چھوٹے صاحب اگر وہ ہیں تو ان کو بھیج دو. وہ یہی کہے گا کہ بھائی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، there is nobody in the house. لا نبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہوگا. اب وہ حضرات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، مجھے ان پہ کوئی اعتراض کرنا نہیں، ہر ایک کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے. میرا مقصد کسی پہ اعتراض کرنا ہرگز نہیں، مگر میں ہمارے نوجوانوں کو واقف کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد کیا، تاکہ ان کو واقفیت تو ہو. اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کو سارے لوگ قادیانی کہتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خاتم النبیین یا ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ حضور سب سے بزرگ، سب سے بڑے نبی ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تشریعی ختم ہو گئی ہے. وہ نبوت جس کے ساتھ شریعت آتی ہے وہ نبوت تو ختم ہو گئی. غیر تشریعی نبی آ سکتے ہیں اور قیامت تک آ سکتے ہیں، یعنی بغیر نئی شریعت لائے کے اگر کوئی نبی آئے تو وہ آ سکتا ہے اور قیامت تک آ سکتا ہے. ان کا یہ خیال ہے. اب آپ اس چھوٹے سے جملے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غور فرمائیے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ بحث کہاں پیدا ہوتی ہے کہ تشریعی نبی آئیں گے یا غیر تشریعی نبی آئیں گے. آپ غور فرمائیے.